السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ نساء کی آیت نمبر 128 سے 134 تک ہے، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ وَإِنِ امرأة خافت من بعلها نشوزا، اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کی بدسلوکی سے، او اعراضا یا منہ موڑنے سے، فلا جناح علیہما، تو نہیں گناہ ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ اصلاح کر لیں آپس کے درمیان صلح سے، والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور رکھا گیا نفسوں میں شح، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ہمارا دین بہت بیلنس دین ہے۔ پیچھے ہم نے عورت کے نشوز کی بات پڑھی، جس میں 2-3 آپشن اللہ نے رکھے تھے گھر کو سیٹ کرنے کے لیے، اور یہاں مرد کی بدسلوکی کی بات ہے۔ کوئی مرد، جو بھی عورت اپنی بیوی سے صحیح تعلق نہ رکھے، بات بات پر طلاق کی دھمکی دے، بلا وجہ مارے پیٹے، نوکروں سے بدتر سلوک کرے، دوسری عورتوں سے تعلقات رکھے، اسے خرچہ نہ دے، جسمانی، ذہنی، جذباتی طور پر ٹارچر کرے، سب کے سامنے بے عزت کرے، صرف اپنے حقوق کا خیال رکھے اور اس کے حقوق کا کوئی خیال نہ رکھے۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو عورتیں فیس کرتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی بدسلوکی سے ڈرے، یا اس کے نشوز سے اور منہ موڑنے سے، نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت ساری بچیاں اس بات کی شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے خاوند دوسری عورت سے تعلق رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ بیوی خوبصورت ہے، بچے ہیں، گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک بری لت پڑی ہوئی ہے۔ اور اس کا حل اس دور میں کیا ہے؟ کیونکہ جب عورت فتنہ بن جاتی ہے اور سرعام باہر دعوت نظارے دیتی ہے اور ہر جگہ آسانی سے مل جاتی ہے اور بے عزتی کو فیل نہیں کرتی، اپنی عزت کو گنوا کے شہر میں آ جاتی، بازار میں آ جاتی ہے، اور پھر دوسرے مردوں کو مائلات ممیلات کا لفظ جو حدیث میں آیا کہ مائل کرنے والیاں ہیں، پھر ان حالات میں عورتوں کے لیے یہی حکم بہترین ہے جو اللہ نے اس آیت میں دیا۔ اب کتنی عورتیں کتنے گھر توڑیں گی، کیسے اپنے بچوں کو ویران کریں گی؟ کیونکہ مرد کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا تو راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس بات کی وجہ سے اس سے چھوڑ دیتی ہے کہ یہ دوسری عورت سے تعلق رکھتا ہے، بے شک یہ بہت بڑا جرم ہے شادی شدہ مرد کے لیے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ کہیں بھی یہ اتھینٹک نہیں ہے بات کہ ہم ایک کو چھوڑ دیتے ہیں تو دوسرا بہت اچھا نیک سلجھا ہوا مل جائے گا۔ جب برائی اور فتنوں کا دور ہے، جب ہاتھوں میں ہر وقت بے حیائی کا آلہ ہے اور اس سے جو چاہے دیکھا جا رہا ہے، تو اس کے ایفیکٹس تو ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی کوئی حالت ہو کہ جب خاوند ادھر ادھر دھیان رکھتا، اگر وہ تمہارا خرچہ پورا کرتا ہے، تمہارے بچوں کا دھیان رکھتا ہے، تمہارے گھر کے اخراجات پورے کرتا ہے، تو پھر بہترین یہی ہے کہ تم صلح سے رہ لو، اپنے حقوق کی کمی بیشی کو برداشت کر لو، اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بناؤ۔ اس کے جو معاملات ہیں، جو اس کے یعنی اللہ کے ساتھ معاملات ہیں، وہ اللہ خود دیکھ لے گا۔ تمہارے ساتھ اگر اس کا معاملہ ٹھیک ہے تو پھر کمی بیشی کو برداشت کرو۔ اور یہاں ایک مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا کافی بوڑھی ہو گئی تھیں، اور آپ کو یہ محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میں اپنی باری اور اپنا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کرتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں قیامت کے دن آپ کی بیویوں میں سے اٹھوں، تو آپ مجھے
نہ چھوڑیے، آپ نے اس بات کو فوراً قبول کر لیا۔ تو یہ ایک مطلب اس آیت میں واقعہ ہے، ورنہ بے شمار یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین گھرانہ ہے جس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یعنی عورت کی جو کمی بیشی برداشت کرنا ہے، وہ ایک مثال ہے کہ حضرت سودا نے کیسے اپنی باری اور اپنا دن جو ہے حضرت عائشہ کو دے کے تو آسانی سے اپنے ان کے ساتھ گزارا کیا اور بے خاوند نہیں ہو کے رہی۔ اب اگر اس عمر میں وہ الگ ہو جاتی تو ان کے لیے مسائل تھے نا۔ تو اسی طرح کوئی بھی عورت جو اپنے بچوں کو لے کے کسی بھی خاوند کو اس وجہ سے چھوڑ دیتی ہے تو وہ بچے پھر دوسروں کے لیے بوجھ ہیں۔ عورت خود کھپے گی، گھر بھی چلائے گی، باہر بھی جا کے جاب کرے گی، دھکے کھائے گی، اور پھر باپ کے بغیر بچوں کے لیے کافی زیادہ مسئلے ہوتے ہیں کہ ان کی پروٹیکشن کا دھیان، ان کی جو باہر دوستیاں ان کا دھیان، بہت کچھ دیکھنا پڑے گا، اور لڑکیوں کے سر پہ اور باپ اور بھائی ذرا نہ ہوں تو ان کا بھی دھیان رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم کمی برداشت کر لو اس چیز کی، اگر وہ تمہارے حقوق پورے کرتا ہے اور کچھ کم بھی کرتا ہے، خرچہ کچھ کم دیتا ہے، لیکن تمہارا گزارا ہو رہا ہے اور گھر کا بھی دھیان کچھ کم رکھتا ہے، تو تم صلح سے رہ لو، بہتر ہے۔ اور انسان کیوں کسی کو تھوڑا سا بھی حق نہیں دینا چاہتا؟ کیونکہ نفسوں میں شح رکھا گیا، ایک تنگی ہے۔ یہ شح اچھی بھی ہو سکتی کہ بھلائی کے لیے انسان کے اندر حرص ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ کروں، اور یہ نیگیٹو بھی ہوتی ہے کہ انسان کسی کے لیے دل میں کوئی جگہ نہیں رکھتا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی عورت مستقل بیمار ہوتی ہے، یا اس کے اولاد نہیں ہوتی، یا پھر اور کوئی اس کی بری عادت ہے جس کی وجہ سے خاوند کے دل سے اتر گئی ہے، لیکن اس عورت کی پرسنالٹی ذرا ڈومینیٹ ہے، یعنی اس نے روب ڈالا ہوا ہے، تو اس وجہ سے کئی خاوند زندگی بھر بیچارے اس تکلیف اور حسرت میں ہی رہتے ہیں کہ ان کی شادی وہ کہیں اور کرا سکیں اور ان کی اولاد ہو۔ تو اس میں بھی عورت کو اتنی سختی نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ اس میں کیا حرج ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کروا لے، لیکن جب یہ خوشی سے اجازت دے تو اس کے ساتھ تعلق بہترین رکھے اور اس کی قدر بھی کرے۔ بہت دفعہ ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ تو عورت کو تھوڑا بڑا دل کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ چوری کہیں اپنے تعلقات قائم کرے یا اس چیز کی حسرت لے کے رہے۔ یہ اس کا حق ہے کہ اللہ اس کو اولاد دے، اور اگر اس کے دوسری شادی سے بھی نہیں ہوتی تو بھی عورت کا کیا جاتا ہے، اس کو بلکہ زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ میری قسمت میں نہیں ہے۔ تو یہ جو شح ہے نا، اس پہ قابو پانا چاہیے۔ ہاں کچھ ایسے خاوند ہیں جو بیوی اچھی ہے، گھر اچھا ہے، اچھے طریقے سے چلاتی ہے، بچے اچھے بلے ہیں، پھر بھی فضول چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق کی دھمکی دیتا ہے، اپنے کسی گھر والوں ماں اور بہن کے پیچھے لگ کے، یا کسی اور بھابھی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ تو یہ ہے تو بہت بری چیز، ناقابل برداشت ہے، لیکن وہی جیسے میں نے کہا کہ پھر حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ اور اللہ نے ان آیات میں لگتا ہے جیسے عورت کے اندر بہت کیپیسٹی رکھی ہے، اس لیے اللہ نے بار بار کہا کہ صلح بہتر ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور مرد سے بھی کہ اگر تم احسان کے ساتھ رہو اور اللہ سے ڈر کے رہو تو اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یاد رکھو وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم میں طاقت نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم دل سے چاہو بھی، تم حرص بھی رکھو، نہیں کر سکتے، کیونکہ کبھی بھی دو عورتیں ایک نیچر کی نہیں ہو سکتی، ایک شکل کی نہیں ہو سکتی، ایک عادتوں کی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے ایک زیادہ خوبصورت ہو، زیادہ ڈیسنٹ ہو، اور خاوند کی زیادہ کیئر کرنے والی ہو، شکل کی کے علاوہ سیرت کی بہت اچھی ہو، مذہبی ہو، کوئی ایسی چیز اس کے بولنے میں، اس کے گھر چلانے میں ہو جس کی وجہ سے مرد اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے، تو دوسری کو اس بات کا گلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ضرور اس میں کچھ فرق ہوگا، اور دل کو کبھی بھی ایک جیسا دو لوگوں کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ نے اس لیے خود فرما دیا تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اپنی بیویوں میں پوری طرح انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن دل کے معاملے میں تو مجھ سے نہ پوچھنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ کو سب سے زیادہ پیار تھا،
تو یہ قدرتی ایک بات ہے، اس میں کسی کا کوئی زور نہیں ہوتا کہ آپ اس بات کے لیے لڑیں۔ جو وہ محبت جو قدرت سے مل جاتی، یعنی بائی نیچر کسی کے لیے، کسی کے دل میں آپ کے لیے ہے، وہ اچھی ہے، یا پھر زبردستی آپ لڑ بھڑ کے اپنے لیے توجہ لیں، وہ اچھا ہے۔ تو سمجھ لیں، اپنی زندگی کا سیٹ اپ اچھا رکھیں، اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں، دین کے ساتھ جڑے رہیں، پھر بہت ساری چیزوں کے لیے دل کھلتا ہے۔ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ، اللہ نے مرد سے کہا بالکل جھک نہ جانا دوسری طرف۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو ایک کو تم لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، نہ وہ شادی شدہ ہو، نہ متعلقہ اور بیوہ ہو، عجیب ہی اس کی حالت ہو، نہ تم اس کی طرف دیکھو، نہ اس کے گھر کی طرف آؤ، نہ اس کو خرچہ دو، نہ اس کے بچوں کا دھیان رکھو، اور وہ بیچاری اکیلی جلتی کرتی رہے، تم بالکل دوسری کی طرف جھک جاؤ۔ ایسے مرد کے بارے میں آتا ہے قیامت کے دن جس نے کسی کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی ہوگی کہ بالکل ایک طرف جھکا ہوگا اور دوسری طرف دھیان نہیں رکھا ہوگا، باوجود اس کے کہ وہ اس کی بیوی ہے، تو قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے دوبارہ فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح سے کرو گے اور بچو گے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سے تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ کی پریزنس کا احساس کرتے ہوئے کسی کے ساتھ معاملات کرو۔ وہ تمہارے نکاح میں بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں تم اس کو لے کے آئے ہو، اب لا کے تم اس کو ایک فالتو پرزے کی طرف پھینک نہیں سکتے، یہ حق تمہیں اللہ نے نہیں دیا۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے لیے اچھا ہے۔ یہ حدیث تو ہر مرد کو یاد ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا، یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے صدقہ ہے تیرے لیے۔ تو کچھ بھی اگر اس پہ خرچ کرتا ہے، اس کو کہیں حرام جگہوں پہ مرد کتنا بڑھ بڑھ کے خرچ کرتے ہیں، گفٹس دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کسی کے کپڑوں کی، کسی کے جسموں کی، کسی کی باتوں کی، اور پھر جگہ جگہ لے کے جاتے ہیں، کتنے حرام تعلقات کے ساتھ پارٹیوں کی پارٹیاں بیٹھ جاتی، اتنا خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھی آگے سے ایسی ہوتی ہیں کہ چلیں ان کو کھاؤ جتنا ان کے پاس ہے، اور بیوی جب چند ہزار روپے کی کوئی چیز لینا چاہے، چند 100 کی بھی لینا چاہے، تو اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے۔ ویسے اس سے ساری خدمت 5 نوکروں کا کام اس سے لے گا، لیکن اس کا حق پورا کرتے وقت جان جائے گی۔ یہی شح ہے کہ دل کی تنگی ہونی، کہ خرچ کرنا ہے تو تکلیف محسوس کرنا کہ شاید یہاں ضائع چلا گیا، وہ تیرا صدقہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اصلاح کرتے رہو، تقوی سے رہو، مت بھولو کہ اللہ کے نام پر تم ان کو اپنے پاس، تمہارے لیے اللہ نے ان کو حلال کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید کرتے رہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہارے ہاتھ میں لونڈیاں ہیں، جو تمہارے انڈر عورتیں ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اور پھر تمہیں عورت کی کوئی بات نہیں پسند ہے اس سے درگزر کرنا۔ اللہ نے فرمایا نا اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ وَإِنْ تَعْفُوا تَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو، یعنی کچھ اسی کی غلطی ہے، یہ نہیں کہ اٹھا اٹھا کے برتن پھینکنے شروع کر دو کہ ہنڈیا میں نمک کیوں تیز ہو گیا، یا تمہاری پسند کا چیز نہیں بنائی، کوئی چھوٹی سی بات اس کو ایشو بنا کے تم باہر تو ہنستے کھیلتی اور گھر آ کے تم ایک ڈکٹیٹر کا روب بنا لو اور بات بات پہ اسے ذلیل کرو۔ یہ حق تمہیں اللہ نے نہیں دیا، وہ تمہاری جاگیر نہیں ہے، وہ ایک زیرو ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ جانور پر بھی تم کوئی اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، اور کہاں ایک عورت کو تکلیف دو۔ پھر جیسے مرد ایک جذباتی طور پہ اس کو ایک عورت کی ضرورت ہے، اسی طرح عورت کو بھی ہے، اور اس بات پہ عورت کو ذلیل کرنا کہ اگر وہ تمہارے تمام حقوق پورے کرتی ہے تو تم اس کے کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا باوجود اچھے رہنے کے اگر کوئی شوہر نہیں اپنی حالت کو سنوارتا، بلا وجہ عورتوں سے تعلقات رکھتا ہے اور بلا وجہ بے حیائی کے کام کرتا ہے، تو پھر کیا حل ہے؟ وَإِن يَتَفَرَّقَا، ایک راستہ اللہ نے رکھا، اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، اور بعض دفعہ یہ جدائی کسی ایسی بات سے بھی ہو سکتی ہے جو بظاہر
دوسروں کی نظر میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن عورت اس کے لیے تکلیف محسوس کر رہی ہے، وہ اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی جو اس کو کسی نہ کسی بات پہ ڈیگریڈ کرتا رہتا ہے، یا سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے، یا دوسروں کے سامنے اسے لا کے پھینک دیا، جو مرضی کوئی اس پہ ظلم کرے، نوکروں کی طرح کام لے اور اس کے دن رات ٹانٹ کریں اور نوک ٹوک کریں اور کرٹیسزم کریں، اور وہ اس کو دیکھتا بھی نہیں، کچھ وہ بتائے بھی تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے بس ماں باپ کو خوش رکھو، تمہارا یہی کام ہے، تبھی میں تم سے خوش ہوں۔ یہ کوئی حق نہیں ہے، وہ تمہارے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے اسے کرنا چاہیے، گھر میں بھی اچھے طریقے سے رہنا چاہیے، لیکن تم اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، نہ رہ پائیں، باوجود سب کچھ ٹھیک ہونے کے، کوئی ایسی تکلیف ہے جسے وہ محسوس کر رہی ہے، تو یغن اللہ کلم من سعتہ، ہر ایک کو اللہ بے پرواہ کر دے گا اپنی وسعت سے۔ بعض دفعہ جیسے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی کے بارے میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کے پاس ہیں کہ اللہ کے نبی، ثابت بہت اچھے انسان ہیں لیکن میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کہانی نہیں پوچھی، ان کو سمجھایا نہیں، کہا ٹھیک ہے جو باغ اس نے تمہیں تحفے میں دیا ہے وہ واپس کرو گی؟ کہنے لگی کر دوں گی۔ فرمایا ٹھیک ہے، ان کی علاج کی کروا دی۔ حضرت زینب، حضرت زید، دونوں نیک تھے، دونوں سلجھے ہوئے تھے، باعمل لوگ تھے، لیکن دل کا میلان نہیں ہوا۔ کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی واقعی سالڈ ریزن ہوتی ہے کہ مرد عورت کو بے عزت کرتا رہتا ہے اور وہ اپنی ہر وقت کی بے عزتی سے بیمار ہو جاتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے اور بچوں کا دھیان نہیں رکھتا، اور اسے ہر کام کے لیے چاہتا ہے کہ بس وہی کرے، گھر کے بھی سارے کام کرے، بچوں کا بھی دھیان رکھے، بچوں کو پڑھائے بھی، دین کا بھی وہ پڑھائے، دنیا کا بھی وہ پڑھائے، ساری غلط عادتیں خود سکھاتا ہے، اور عورت کو کہتا ہے تربیت تو صرف تمہارا ہی کام۔ وہ کیا تربیت کرے گی؟ ایک مرد اگر بچے کو بگاڑنے والا ہے، باپ بگاڑنے والا ہے، تو ماں کتنا اس کو صحیح کر سکتی؟ اور پھر پتہ ہے کہ بچہ زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے شیطانی کاموں کی طرف، کہ وہ گالیاں سکھا رہا ہے، وہ اس کو بلا وجہ مارنے پہ آ جاتا ہے، اس کو تربیت کا پتہ ہی نہیں، تو عورت اکیلی کب تک کھپ سکے گی؟ پھر دنیا جہان پہ خرچ کرتا ہے لیکن بیوی کے لیے کوئی خرچ ہی نہیں کرتا، جو ہی وہ خرچ مانگتی ہے، جو ہی اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کچھ مانگتی، اس کو طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے۔ اب اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گزار سکتی ہے اور بچوں کو چھوڑ سکتی ہے، یعنی خاوند کے پاس، یا بچوں کے ساتھ اپنا سروائیو کر سکتی ہے، اور اس تکلیف سے نکلنا چاہتی ہے، خاوند کی بدسلوکی اس سے برداشت نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خاندان کی بڑی بوڑھیاں یا خالائیں اور مامیاں اور پھوپھیاں اکٹھی ہو کے آ جائیں کہ فلاں دیکھو فلاں نے کتنا برداشت کیا، تمہاری ماں نے کتنا کیا، تمہاری خالہ نے کتنا کیا۔ نہیں، ہر ایک انسان کے جو برداشت کرنے کی کیپیسٹی وہ الگ ہے، ہم کسی کی مثال دے کر کسی کو زبردستی نہیں روک سکتے، ہاں سمجھائیں ضرور۔ اگر ایک بچی اس کی برداشت سے باہر ہے، وہ اپنی طرف سے گھر بھی صاف رکھتی، خاوند کا بھی دھیان رکھتی، اس کے جذبات کا، اس کے احساسات کا، بیمار ہوتی کیئر کرتی، اس کے کھانے کا دھیان رکھتی، اس کے گھر والوں کا دھیان رکھتی، پھر بھی اس کی بدسلوکی جاری ہے، پھر بھی وہ اس کو دوسروں کے سامنے بے عزت ہوتے ہوئے اس کے دل کو کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے بچوں کا احساس نہیں کرتا، یا پھر اس کا اپنی خواہشات کے لیے جتنا مرضی خرچ کرے، وہ 100 روپیہ بھی دے تو اس کے لیے اس کی جان جاتی، تو اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں۔ اب کوئی بچی اس چیز کی تکلیف کو بہت زیادہ فیل کر رہی ہے، یہ حال ہے کہ وہ اگر اس کو الگ نہ کیا گیا تو وہ پاگل ہو سکتی ہے، خودکشی کر سکتی، تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس لائف میں میاں بیوی کی زندگی میں کچھ کچھ کو پسند نہیں کیا، خوشی سے جو معاملہ طے ہو رہا ہے خوشی سے کرنا چاہیے۔ اب یا اللہ نے سارے آپشن دیے کہ صلح سے رہ لو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، کل کو پچھتانا نہ۔
دیکھ لو کہ تمہارے پیچھے تمہارے پاس کوئی ایسا معاملات ہیں کہ تم اپنا گھر چلا سکو، اپنے گھر کا رینٹ دے سکو، یا تمہارا گھر اپنا ہے، یا تم اس خاوند کے بغیر زیادہ اچھے طریقے سے رہ سکتی ہو، یغن اللہ کل من سعتی، اللہ اپنی وسعت سے بے پرواہ کر دے گا۔ یہ مرد تو پالنہار نہیں ہے، وہ رب ہے پالنہار، وہ رازق ہے۔ اگر کسی مرد کی حالت سنور نہیں رہی باوجود اچھے ہونے کے، چھوڑ دو اس کو، وہ کھائے دھکے۔ اور بہت دفعہ مرد کہتے ماں باپ نہیں ملتے، بیویاں مل جاتی ہیں۔ یاد رکھیے جس نعمت کی بے قدری کی جائے وہ ملتی نہیں۔ صرف بیوی مل جانا کافی نہیں ہوتی، سلجھی ہوئی، مینجمنٹ والی، با کردار، با حیا بیوی ملنا بڑی بات ہوتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، یاد رکھو اللہ بہت وسعت والا، بہت حکمتوں والا ہے۔ اس نے کسی کو بھی تکلیف دہ صورتحال میں وہی تکلیف سہنے کے لیے نہیں کہا ہوا کہ رہو اور زندگی بھر تکلیف سہو، نہیں۔ مرد کو نشوز کا بھی حل نکالا، عورت کے نشوز کا بھی حل نکالا۔ خوبصورت دین ہے ہمارا، اللہ اس کو اچھا شوہر دے دے گا، اور اگر اس نے بلا وجہ نہیں چھوڑا، کسی وجہ سے چھوڑا، اللہ اس کو اچھی بیوی دے گا، وہ احسانوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا، اور زندگی میں کئی دفعہ دیکھیں کہ جس خاوند کو بعض دفعہ عورت چھوڑنا نہیں چاہتی اور زبردستی طلاق دیتا ہے، اللہ اس سے بہترین خاوند اس کو دے، اور زندگی بھر وہ شکر کرتی رہتی کہ میں اس خاوند کے انڈر سے نکل آئی جسے میں چاہ رہی تھی کہ مجھے کبھی نہ چھوڑے، اور بعد میں اس کی حالت دیکھ دیکھ کے شکر کرتی ہے، اور اس کو اللہ بہترین حالت میں رکھتا ہے۔ اللہ کسی سے کوئی کام بھی لینا چاہتا ہے، بعض دفعہ ایک کام آپ ایک جگہ پہ رہ کے نہیں کر پا رہے، کوئی دین کا کام ہے، کوئی اللہ کی راہ کا کام ہے، اور راستہ بدل گیا تو آپ بہت اچھا کر پاؤ گے۔ بعض دفعہ اس لیے بھی کوئی گھر ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا آگے کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور وصیت کی ہم نے ان لوگوں کو بھی جو اہل کتاب تھے تم سے پہلے اور تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، وہ بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے، اسے تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ تمہارے مسلمان ہونے سے اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے نیک ہونے سے اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا ہے، اس کو تعریفوں کی بھی ضرورت نہیں۔ جو تم کرو گے اپنے لیے کرو گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں۔ 3 دفعہ اللہ نے تھوڑی سی جگہ پہ فرما دیا سب کچھ میرا ہے۔ مت سمجھو کوئی تمہارے انڈر آ گیا تو وہ تمہاری جاگیر بن گیا، تم جو چاہو اس کے ساتھ کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی بیک پہ کوئی نہیں، اس کا باپ نہیں، اس کا بھائی نہیں، اس کی ماں نہیں، اور تم جو چاہو اس کے ساتھ کرو، تو کچھ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہ ہے سب کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ایسے ہی پسے ہوئے لوگوں کا وکیل اللہ ہے۔ کب تک تم اسے دکھ دو گے؟ زندگی بھر تم دکھی رہو گے، مت بھولو۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو اگر اللہ چاہے تم سب کو لے جائے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور کو لے آئے جو اللہ کے فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو صرف دنیا چاہتا ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورے کر کے ان کو ان کے اعمال دیں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ اس پہ قادر ہے۔ تو جو دنیا چاہے، اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو دنیا چاہتا ہے، یہ عاجلہ چاہتا ہے، ہم اس کو دے دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں۔ اللہ کے لکھے ہوئے سے، اللہ کی مرضی سے بڑھ کر کوئی دنیا لے نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں بہترین دعا سکھائی کہ جب بھی مانگو کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں اور آخرت دونوں کی بھلائیاں دے، آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ نے فرمایا فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس ہے دنیا اور آخرت کا ثواب، بدلہ اس کے پاس ہے۔ دنیا میں اچھا کرو گے دنیا میں بھی ملے گا، آخرت کے لیے اچھا کرو گے آخرت کے لیے بھی ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کچھ بھی کہہ رہے ہو،
کچھ بھی کر رہے ہو وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، کچھ بھی تم اس سے چھپا نہیں سکتے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم اللہ کی آیات کو سن کے اس کے اس دین کو پا کر بھی منہ موڑو گے تو تم کو بدل کے کسی اور کو لے آئے گا جو تمہارے جیسا نہیں ہوگا۔ تمہارا اس دنیا میں ہونا، تمہیں وقت ملنا تمہارے لیے ہی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت سے تم اپنی آخرت کو مالو۔ کسی بھی رشتے سے، کسی بھی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے، یہ مت سمجھنا چاہیے کہ صرف نماز روزہ ہی سارا دین ہے، وہ تو فرائض ہیں، ان کو تو پورا کرنا ہی ہے، اس میں تو کمی بیشی کر ہی نہیں سکتے ہم۔ یہ جو معاملات ہیں یہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلا رشتہ اللہ نے جو دنیا میں بنایا میاں بیوی کا بنایا، اور سب سے آخر میں جو جوڑے جائیں گے میاں بیوی ہی جائیں گے۔ کتنا خوبصورت یہ رشتہ ہے اگر اس کو طریقے سے لے کے چلا جائے، بہترین یونٹ ہے، بہترین اولاد اللہ پھر اس کی تربیت کرواتا ہے۔ لیکن دین کی سمجھ ہو تو پھر ہے نا، جو صرف دنیا مانگے گا اس کے لیے پھر دنیا ہی ہے، اور جو اللہ سے آخرت اور دنیا دونوں مانگے گا تو اللہ کے پاس دونوں ہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ان معاملات میں بھی ہم اللہ کے ڈر سے زندگی گزاریں تاکہ ہمارے آس پاس سکون ہو، کیونکہ جب ہم کسی کو دکھ دیتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم سکھی رہیں۔ دکھ اب سب سے پہلے ہمیں دکھی کرتا ہے۔ کسی چیز کو جب ہم برا کہتے ہیں، کبھی شیشے میں دیکھے پہلے ہمارے ماتھے پہ تیوریاں پڑتی ہیں۔ اسی طرح کسی کو دکھ دینے لگتے ہیں، پہلے اپنے دل دکھ سے بھر جاتے ہیں۔ تو خوش کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا یسرو ولا تعسروا، آسانیاں کرو، تنگی نہ کرو۔ سب سے بڑی نیکی کسی کو خوش کر دو، وہ ایک بات سے بھی ہو سکتی، کوئی بہت بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی کی دل کو رکھ لو، کسی نے کچھ اچھا کر دیا اس کو اپریشیٹ کر دو، وہ بھی خوش، تم بھی خوش۔ بعض دفعہ کچھ باتیں بغیر دل کے بھی کہہ کے انسان کسی کو خوش کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک بیوی سچ بن کے گھر کو سیٹ کر کے بچوں کو سیٹ کر کے تمہارے سامنے آئے اور تم اگنور مارو، دیکھو بھی نہ۔ کتنا اچھا ہو اگر تم کتنی اچھی ہو، تم کتنی پیاری ہو، کتنا بڑا دل ہو جائے گا اس کا، تمہارا کیا جائے گا۔ یہ دل کی تنگیاں ہیں جو منہ سے کچھ نکلنے نہیں دیتی۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔